بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہم دیکھیں تو پیج 153 آپ کی بک کا. اس کے اوپر دیکھیں گے ٹاپک یہ 5.5 دا ایئر اسٹینڈرڈ سائیکل. ٹھیک ہے جی. تو جو سائیکلس ہیں ہمارے جس کے اوپر ہمارے انٹرنل کمبشن انجنس ورک کرتے ہیں، مثلا پیٹرول انجن ہے، ڈیزل انجن ہے یا گیس انجن ہے، جو سی این جی گیس بھی یوز کرتے ہیں ہم انجنس کے اندر ہیں. تو یہ تمام انجن جو ہیں یہ ٹرو میننگس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ کے پاس یہ ہم نے یہ ہیٹ انجن سائیکل ڈیفائن کیا ہے کہ ہیٹ انجن سائیکل کے مطابق یہ چلتے ہیں. ہیٹ انجن سائیکل میں کیا تھا کہ ہیٹ ہم سپلائی کرتے ہیں باہر سے اور ہیٹ ریجیکٹ ہوتی ہے سنک کو. ایک سورس سے جو ہائی ٹمپریچر پہ ہے وہاں پہ ہیٹ سپلائی کرتے ہیں اور ایک لو ٹمپریچر کو ہیٹ ریجیکٹ ہوتی ہے. البتہ جو انٹرنل کمبشن انجنز ہیں ان میں کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں. جو ہمارے گیس ٹربائنز ہیں ان کو بھی ہم انٹرنل کمبشن انجن کے طور پہ لیتے ہیں، لیکن ان کا آپریشنز ڈفرینٹ ہے. اس کو ہم علیحدہ سے ٹاپک ڈسکس کریں گے چیپٹر 9 کے اندر. فار ٹائم بینگ ادر دین گیس ٹربائن جو ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کے ڈیزل انجن ہے، آپ کے پیٹرول انجن ہے یا گیس انجن ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے، ان کے اندر سائیکل کون سے ہوتے ہیں، کیسے کس سائیکل کے اوپر آپریٹ ہوتے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ ہم باہر سے ہیٹ سپلائی نہیں کرتے اور کولڈ سنک کو ہیٹ ریجیکٹ نہیں کرتے. تو ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں ہم فیول کو انسائڈ انجن جو ہے اس کی کمبسچن کرتے ہیں جس سے ورکنگ فلوئڈ کا ٹمپریچر انکریز کر جاتا ہے. اور ساتھ چونکہ یہ کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، آکسیڈیشن ہوتی ہے فیول کنٹینٹ کی ود ایئر، تو یہ پروڈکٹ گیسز بنتی ہیں، کمبشن گیسز بنتی ہے. ایک پروسیس ہوتا ہے کیمیکل پروسیس جس میں جو آپ کا ورکنگ فلوئڈ ہے اس کی جو نیچر جو ہے یا اس کی کیمسٹری جو ہے چینج ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم ان کو ٹرو میننگس میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے پاس ہیٹ انجنز ہیں. ہیٹ انجن کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے اس میں تو یہ ہے کہ ہائی ٹمپریچر کے اوپر آپ ہیٹ سپلائی کرتے ہیں اور لو ٹمپریچر سنک کے اوپر آپ ہیٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ویریز یہاں پر ہم ہیٹ پروڈیوس کر رہے ہیں انجن کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کیسے کرتے ہیں، پیٹرول انجن ہے یا گیس انجن ہے، اس میں تو ہم فیول کو اور ایئر کو مکس کر لیتے ہیں. یہ سلنڈر میں جانے سے پہلے مکس کر لیتے ہیں، اس کو کاربوریشن کہتے ہیں. کاربوریشن کا پروسیس کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ایئر جو سلنڈر کے اندر ہم نے دینی ہے کمبشن کے لیے، اس کے اندر فیول کی ایڈیشن کر دیتے ہیں سرٹن اماؤنٹ میں. اور ڈفرینٹ ویز اینڈ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں، وہ آپ انٹرنل کمبشن انجن میں آگے فیوچر میں پڑھیں گے. بہرحال یہ اس کے ساتھ جب مکس اپ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو سلنڈر کے اندر انہیل کر لیتے ہیں، یعنی لے آتے ہیں سلنڈر کے اندر. پھر اس کی کمپریشن کرتے ہیں. کمپریشن کے اینڈ کے اوپر ہم
اس میں اس کو جو پلگ کے ذریعے ایک الیکٹرک سپارک دیتے ہیں جس سے کمبشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. یعنی ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ ٹمپریچر جو ہے بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے سپارک کی وجہ سے. وہاں پہ کمبشن پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر یہ ریپڈلی گرو کرتا ہے سلنڈر کے اندر. ٹھیک ہے. اور جب یہ کمبشن ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہائی پریشر ہائی ٹمپریچر کریٹ ہوگا اور ایک پش ملے گی سلنڈر کو. تو اسی سے ہم پاور اٹین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آفٹر دیٹ انہیں گیسز کو ہم سویپ آؤٹ کر دیتے ہیں, انجن سے باہر پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بجائے کہ ہیٹ ریجیکٹ کرنے کے اس کو پھینک دیتے ہیں اور فریش چارج دوبارہ اس سسٹم کے اندر لے آتے ہیں. اس طریقے سے یہ سائیکل چلتا ہے. جو ڈیزل انجن ہے اس کا پروسیس ڈفرینٹ ہے. آئل انجن یا ڈیزل انجن, اس میں ہم ایئر کو انہیل کرتے ہیں سلنڈر کے اندر اور اس کی کمپریشن کرتے ہیں. اب یہاں پہ کمپریشن جو ہے پیٹرول کی طرح نہیں ہے. پیٹرول میں کمپریشن ریشو کم ہوتی ہے. جو گیس کو کمپریس کرتے ہیں وہ اس کے پریشر ریشو کم ہوتی ہے, یعنی P2 اور P1 جو ہے وہ کم ہوتا ہے. ویریز یہاں پہ ڈیزل انجن میں یہ پریشر ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کمپریشن کے بعد ایئر کا ٹمپریچر جو ہے بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. تو اس کے اندر جیسے ہم فیول پمپ کے ذریعے فیول کو اندر پھینکتے ہیں تو اندر جو جاتا ہے یہ نوزل کے تھرو جاتا ہے. اس سے فیول جو ہے وہ ایٹمائز ہو جاتا ہے. اس کے بہت سمال مسٹ پیدا ہوتی ہے, بہت سمال ڈراپلیٹس جو ہیں وہ سلنڈر کے اندر آتے ہیں. کیونکہ انسائڈ ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہے اور جیسے یہ فیول ایٹمائز ہوتا ہے تو اس کی اگنیشن ہو جاتی ہے زیادہ ٹمپریچر کی وجہ سے, ایئر کے زیادہ ٹمپریچر کی وجہ سے. جیسے اس کے اندر فیول انٹر ہوتا ہے تو جو جسٹ لائک گیس ہوتا ہے فیول, یہ بہت سمال ڈراپلیٹس ہوتے ہیں. ہم گیس ویپر ایزیوم کر سکتے ہیں. تو یہ ویپرز جو ہیں یہ اگنائٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ سیلف اگنیشن ہوتی ہے. اس کے اندر سپارک پلگ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس طرح پیٹرول انجن یا گیس انجن میں ہم سپارک پلگ دیتے ہیں, ویسے کسی سپارک پلگ کی ڈیزل انجن میں یا آئل انجن میں ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ انٹرنل کمبشن انجنس جو ہیں ان میں ہم ہیٹ انٹرنل انجن کے اندر پروڈیوس کر رہے ہیں, باہر سے ہم سپلائی نہیں کر رہے. اور اس میں کمبشن کے پروسیس میں کمبسٹیبل گیسز, جو کمبشن گیسز ہم کہتے ہیں, یہ پیدا ہو جاتی ہیں جن کی پراپرٹیز ایئر کی پراپرٹیز سے ڈفرینٹ ہیں. اور کچھ پروسیسز میں یہ ویری کرے گا پیٹرول اور ڈیزل انجن میں. کچھ پروسیسز کے اندر تو ایئر ہوگی, کچھ پروسیسز کے اندر ایئر اور فیول کا مکسچر ہے, کچھ پروسیسز کے اندر کمبسٹیبل گیسز ہیں. تو جو فلوئڈ ہے آپ کا ایک جیسا نہیں ہے, فلوئڈ ویری کر رہا ہے. تو ایکچوئل کنڈیشنز جو ہوں گی آپ کی انسائڈ پریشر کی ود رسپیکٹ ٹو ڈسپلیسمنٹ یا ود رسپیکٹ ٹو والیوم, اس کو آج کل ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. کیونکہ ماڈرن انسٹرومنٹیشن کی مدد سے ہم پریشر کی ویریشن جو ہے اس کی ریکارڈنگ پاسبل ہے. کیونکہ یہ سائیکل بہت ریپڈلی ہوتا ہے, ود ان سیکنڈ کے ایک فریکشن میں کمپلیٹ 4 پروسیسز ہو جاتے ہیں. تو انجن کی سپیڈ پہ, انجن کی جو سپیڈ ہے اس کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی یہ
پروسیسز کتنی جلدی کیسے ہوتے ہیں. تو اس میں جو یعنی بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر یہ پروسیسز کمپلیٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے کمبسچن جو ہے انٹرنل کمبسچن انجنس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایئر نہیں ہوتی کنٹینیوسلی، اور ان کو ایکچولی سائیکل کو جو ہمارے ایکچولی انجن کے اندر ہیں اس کی پی وی ڈائیگرام بنائی جا سکتی ہے. پریشر والیوم ڈائیگرام کے اوپر اس کو شو کیا جا سکتا ہے، اور وہ جو سائیکل بنے گا، سائیکل ریزلٹ ہوگا اس طریقے سے، اس کو ہم مشین سائیکل کہیں گے. یہ اینڈ کے اوپر آخری پیج کی بالکل باٹم لائن میں آپ کے اسی ٹاپک کے دے ہوئے ہے کہ یہ مشین سائیکل اس کو ہم کہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن فرق اسٹڈی پرپز کے لیے، کنوینئنس کے لیے ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ تمام جو پروسیسز ہیں اس میں ایئر ہے، جبکہ ایسا ایکچولی ریئل پریکٹس میں نہیں ہوتا ہے. ایئر نہیں ہوتی. جس طرح میں نے بتایا کہ کچھ پروسیسز کے اندر ایئر ہو سکتی ہے، کچھ میں ایئر اور فیول کا مکسچر ہو سکتا ہے، اور کچھ پروسیسز میں کمبسچن کی جو گیسز ہیں یہ ہیں، اور یہ ٹرانزیشنل پروسیسز بھی ہیں. جب یہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے، کمبسچن کا پروسیس ہو رہا ہے اور آپ کا ورکنگ فلوئڈ ٹرانسفارم کر رہا ہے، چینج ہو رہا ہے، تو ایکچوئل سچویشن کو ڈپکٹ کر کے بھی ہم جو ایکچوئل پی وی ڈائیگرام ہے اس کو ڈرا کیا جا سکتا ہے آج کل. لیکن موسٹلی اسٹڈیز کے اندر ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ہمارے سائیکلز کے اندر جو ورکنگ فلوئڈ ہے وہ ایئر ہی ہے ان تمام پروسیسز میں، اور ہیٹ جو ہے باہر سے ہم سپلائی کر رہے ہیں اور باہر ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. البتہ یہ پروسیسز یہی ہوتے رہیں گے کہ جب ہم ہیٹ پروڈیوس انسائڈ کر رہے ہیں تو ہیٹ سپلائی ہو رہی ہے، جب اس کو ہم گیسز کو باہر تھرو کر رہے ہیں تو ہیٹ ریجیکٹ کر رہے ہیں. اور ہر دفعہ ڈیفینیٹلی ہم فریش ایئر کو انہیل کرتے ہیں یا فریش مکسچر کو انہیل کرتے ہیں سلنڈر کے اندر، تاکہ سائیکل کو ریپیٹ کیا جا سکے. تو یہ آپ کو انٹرنل کمبشن انجن کی ورکنگ کا پتہ چل گیا. تو اگر یہ ایزیوم کریں کہ تمام پروسیسز کے اندر ورکنگ فلوئڈ ایئر ہے، تو اس بیس کے اوپر جو ہماری ایفیشنسی ہوگی اس کو ہم کہیں گے ایئر سٹینڈرڈ ایفیشنسی، اور اس سائیکل کو ہم کہیں گے ایئر سٹینڈرڈ سائیکل. ٹھیک ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے ایئر سٹینڈرڈ سائیکل. تو ایئر سٹینڈرڈ سائیکل کیا ہے کہ ہم جو سائیکل پڑھ رہے ہیں اس میں آٹو سائیکل ہوگا، ڈیزل سائیکل ہوگا، ڈیول کمبشن سائیکل ہوگا. آگے ہم ڈیفرنٹ سائیکلز پڑھیں گے. تو جو کمپیریزن کے لیے پیٹرول انجن اور ڈیزل انجن کے کمپیریزنس کے لیے موسٹلی ریفر کیے جاتے ہیں یا ان کو یوز کیا جاتا ہے، تو ان کی ایفیشنسی موسٹلی اسٹڈی پرپز کے لیے ہم ایئر سٹینڈرڈ سائیکل ایفیشنسی، یعنی اس میں تمام پروسیسز میں ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ورکنگ فلوئڈ ایئر ہے، جبکہ ایسا پریکٹیکلی ہے نہیں، ایئر ہوتی نہیں ہے. تو یہ ایک تھیوریٹیکل سائیکل ہے جس سے ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ اس کی اسٹڈی. ادروائز تو ایکچوئل پراپرٹیز کو کنسیڈر کریں گے، ایکچوئل سائیکل کو کنسیڈر کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی نارمل جنرل اسٹڈی پرپز کے لیے وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اس میں جب ہم پرٹیکولر کسی خاص انجن کی بات کرتے ہیں یا خاص ڈسپلن میں جا کے اس کی فردر ریسرچ کرتے ہیں، تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی جو اس کا ایکچوئل انجن ہے، ایکچوئل ڈیٹا ہے، وہ ڈیٹا ایکوزیشن اکوپمنٹ کے تھرو اس کو اچیو کر کے پی وی ڈائیگرام ایکچوئل بناتے ہیں. جو ڈیفینیٹلی جو اسٹینڈرڈ ایئر سائیکل ہیں
اس سے وہ ڈیفرنٹلی ویری کرے گا، ڈفرینٹ ہوگا، لیکن اس کی ویریشن کو دیکھا جا سکتا ہے کیا ہے. لیکن بیسیکلی فار سمپلسٹی اسٹڈی پرپز کے لیے موسٹلی یہی ایئر اسٹینڈرڈ سائیکل اور ایئر اسٹینڈرڈ ایفیشنسی جو ہے اس بیس پہ جو معلوم کی جاتی ہے وہ معلوم یوز ہوگی. تو آگے ہم جو سائیکلز پڑھیں گے اس میں ہم یہ ایزیوم کریں گے کہ ہمارے تمام پروسیسز کے اندر ورکنگ فلوئڈ جو ہے وہ ایئر ہی ہے. وہ ایکچوئل نہیں ہوگا، ایکچوئل جو آپ کا انجن ہوگا وہ اس سے وہاں پہ ورکنگ فلوئڈ ایئر نہیں ہوگا کنٹینیوسلی تمام پروسیسز میں. وہ ڈفرینٹ ہوگا، وہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ نے فیول کتنا ایڈ کیا ہے، ایئر کتنی لی ہے، کون سا فیول ہے، ٹھیک ہے، اس کی کمبشن کب ہوئی ہے، کس پروسیس میں صرف ایئر تھی، کس پروسیس میں فیول اور ایئر کا مکسچر تھا، اور کس پروسیس میں جو کمبشن کی گیسز تھیں. تو پریشر کے میں ویریشن کیا کیا تھیں کہ جب پسٹن کہاں پہ تھا تو اس کی پریشر کی ویلیو کیا تھی. تو پی وی ڈائیگرام کے اوپر اس کو ہم پلاٹ کر سکتے ہیں، گراف کر سکتے ہیں. تو وہ ایکچوئل سائیکل کو ریپرزینٹ کرے گا. البتہ یہ ایک تھیوریٹیکل بات ہے کہ ایئر اسٹینڈرڈ سائیکل ہم ایزیوم کرتے ہیں اور ایئر اسٹینڈرڈ ایفیشنسی اس بیس پہ ہم معلوم کرتے ہیں. تو نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا آٹو سائیکل کا ہوگا وہ اسی ہماری ازمپشن پہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو ورکنگ فلوئڈ ہے تمام پروسیسز کے اندر وہ آپ کا یہ جو ہے ایئر ہی ہے، اس کے اندر وہ چینج نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ تھینک یو.